محترم حضرات، آج کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سورۃ طٰہٰ تلاوت ہوئی، اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے، اور اس کے بعد کچھ حصہ سورۃ الحج کا تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا معلوم ہوتا ہے کہ پس منظر نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینا موصول۔ اہل مکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ جو عمل روا رکھے ہوئے تھے وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی پشیمانی کا باعث تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کر لیں، دائرہ اسلام میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت ان کو اللہ عطا فرما دے۔ اسی بنا پر سورت کی ابتدا سورت طٰہٰ کی ابتدا اسی عنوان پر ہو رہی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ اکبر۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید آپ کا نازل کر کے آپ کو کسی مشقت میں، کسی مشکل میں مبتلا نہیں کر دیا۔ یہ قرآن تو ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ کوئی نصیحت نہیں، اس میں ان کے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ یہ شفا اور رحمت ہے تو مومنین کے لیے، وما یزید الکافرین الا خسارا، کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے تو اس میں گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کئی مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس قرآن مجید سے ہدایت وہی لیتے ہیں جو ہدایت کے طالبکار ہیں، بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کی تو ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو عناد کا شکار ہوتے ہیں، تمرد کا شکار ہوتے ہیں، ضد اور حسد کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے جتنے بھی دلائل دے دیے جائیں وہ کارگر اور مفید اور سود مند ثابت نہیں ہوتے۔ یہی اس سورت کی ابتدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو اس ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین کو
اور اتنے بلند بالا آسمان کو بھی جس نے پیدا کیا ہے، زمین کا جو خالق ہے اور آسمانوں کا جو مالک خالق ہے، اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر وہ اللہ ہے کون نازل کرنے والا؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے جو مستوی عرش ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا کچھ تصرف نہیں ہے، وہی زمین و آسمان کے مابین ہر چیز کا مالک ہے۔ فرمایا وما بینہما وما تحت الثری، اللہ اکبر، زمین و آسمان کے مابین ہی نہیں، یعنی زمین و آسمان میں جو ہیں، آسمانوں پر تو فرشتے ہیں، اوپر آسمانوں کے جنت دوزخ ہے، جنت ہے، استغفر اللہ، اور جنت ہے اور سدرۃ المنتہا ہے، پھر نیچے زمین ہے، زمین کے نیچے جہنم ہے، اور پھر آسمان ہے، آسمان کے نیچے سورج ہے، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، انگنت ستارے، ان تمام کا مالک صرف اللہ ہے۔ وما تحت الثری، انتہائی نیچے، یعنی جس کے نیچے اور کوئی انتہا نہ ہو، اس کا بھی وہی مالک ہے، یعنی تمام بلندیوں کا بھی وہی مالک ہے اور تمام پستیوں کا بھی وہی مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ اونچی آواز سے کوئی بات کریں یا اگر آپ آہستہ بھی بات کریں، وَأَخْفَى، پوشیدہ، آہستہ، فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور نہایت مخفی باتیں جو دوسروں سے چرا کے کی جاتی ہیں، بچ کے کی جاتی ہیں، علیحدہ ہو کے کی جاتی ہیں، فرمایا ان کو بھی وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس مالک سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے بہت اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام۔ اللہ اکبر کبھی اس طرح صورت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ کو تسلی اور تشفی، حوصلہ دہی ان الفاظ سے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کرنا، اللہ نے اپنی یکتائی، اپنی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی تسلی اور تشفی بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیلی بیان کرنا محض اسی تناظر میں ہے کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو دیکھیں، وہ تو بھی مصر سے بھاگے تھے، اپنی جان بخشی کے لیے وہاں سے بھاگے تھے، اور جس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری پرورش کی تھی، کس حالت میں پرورش کی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرعون تو اس کے درپے تھا کہ موسیٰ، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو مروا دیا جائے، قتل کروا دیا جائے، لیکن میں نے تمہیں فرعون کی گود ہی میں پالا اور پوسا ہے، اس کا ارادہ تمہیں مارنے کا تھا۔ آپ ذرا سوچ لیں میرے نبی، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا نہیں؟ میں نے موسیٰ علیہ کو کس طرح بچایا ہے، اور موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ کس طرح وفا کیا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ والدہ سے کہا تھا، وہ خوف زدہ ہوئی تھی کہ اللہ نے بیٹا دیا اور یہ چھوڑے گا نہیں فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک بکسا بنا لو لکڑی کا اور اس میں بیٹے کو ڈال کے دریا کے سپرد کر دو، نہروں کے سپرد کر، نہروں کے سپرد کر دو۔ اور وہ پھر جاتا 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 فرعون کے محلوں تک پہنچا۔ اللہ ذوالجلال نے اس وقت بھی ان کی والدہ سے کہہ دیا کہ دیکھنا، حوصلہ رکھنا، میں تیرے بیٹے کو تیرے پاس لوٹائوں گا، یہ تیرا بیٹا تیرے پاس آئے گا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کتنا قادر قدیر ہے۔ فرعون کے محلات میں جب پہنچ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی اہلیہ نے، فرعون کی بیوی نے، جو بے اولاد تھی، اس نے کہا یہ اتنا خوبصورت بیٹا، اس کو کیوں مارتے ہو؟ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے، اپنے گھر اس کی پرورش کرتے، یہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ اب اس کو دودھ کون پلائے؟ شہر سے دودھ پلانے والیوں کو طلب کیا گیا، جن کے ہاں نئے نئے بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ان عورتوں کا دودھ پینا حرام قرار دے دیا۔ حرم علیہ المراضع، تو پی نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے قدرت قابلہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی خاتون آتی ہے وہ دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، منہ ادھر ادھر کر لیتے۔ وہ جو بہن جس کو والدہ نے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے روانہ کیا تھا، اسی صورت میں بیان ہے، اس کو کہا تھا دیکھنا کہاں جاتا ہے، یہ بکسا کہاں پہنچتا ہے اور پھر کیا بنتا ہے تیرے ویر کے ساتھ۔ تو جب دیکھا نا کہ کوئی دودھ پلانے والی آتی ہے تو دودھ پیتے نہیں، تو وہ کہتی ہے اچھا میں تمہیں ایک خاتون کا پتہ بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ میں بتلاتی ہوں خاتون کا پتہ، اچھا تم بتلاؤ، بلاؤ کہ لاؤ، کون ہے وہ؟ تو وہ بھاگی بھاگی گئی والدہ کے پاس، اماں جی آ گیا وقت۔ اللہ اکبر، فرعون کے گھر پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی کے ساتھ لگایا اور وہ دودھ پینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں، جب ضرورت دی تو فرمایا تم ڈرتے ہو، فرعون سے ڈرتے ہو، اور تم کو تو ہم نے فرعون کی گود میں پالا ہے، اس کے گھر میں پرورش کی ہے، اگر ہم نے وہاں تمہیں محفوظ رکھا ہے تو اب میری دعوت تم لے کے جاؤ گے تو تمہاری حفاظت پھر بھی میں ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس طرح یہ سارا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس میں تسلی اور حقیقتاً تشفی ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جب نبی مقرر کر دیا تو حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ اور اللہ نے تو فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں، اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْفَظُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ آپ سیدھی پادری بات کہہ دیں، آپ ان سورۃ مائدہ کے یہ چھٹے رکوع کی آخری 2 آیات اس آیت کے بعد پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد کیا حکم کیا ہے؟ اس کے بعد صاف لفظ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کھل کے کہہ دیں کہ جو 3 خدا مانتے ہیں وہ چٹے پکے ننگے کافر ہیں، کھل کے کہہ دیں، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف کھانے کی بات نہیں ہے۔ واللہ یحسبک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حفاظت فرمائی. عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اور کیا نام ہے مشرکین نے ہر طرح کام کر کے منصوبے بنا کے پلاننگ بنا کے دیکھ لیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو یہاں بھی حقیقتاً اس سارے واقعے میں حضرت نبی علیہ السلام کی تسلی اور تشفی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ کیا. ابلیس نے کس طرح آدم علیہ السلام کو ورگلایا اور آدم علیہ السلام کس طرح ابلیس کے گھرے میں پھنس گئے. سادہ دل آدمی تھے، جنتی آدمی تھے. وہ قاسمہما ربہما، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو جا ہی رہا ہوں، لیکن تمہیں بھی جنت میں نہیں رہنے دیا جائے گا. اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے. میری بات مان لو، میں جاتا جاتا تمہیں ایک نصیحت کر جاتا ہوں. یہ جناب نصیحت کرتا ہے. یہ نصیحت کے جال آج بھی دنیا میں پھیلے. یہ جتنے سود کے ہیں، جتنے حرام کاری کے ہیں، جتنے چور بازاری کے ہیں، جتنے ملاوٹ کے ہیں، جتنے دھوکے کے ہیں، یہ سارے تصورات شیطان. پیسے آؤں گے، ادھر پیسے مٹ گئے، کپڑا چھیتی بک جائے گا، سودا چھیتی بک جائے گا. یہ سارے وسوسے اور ساری باتیں کہنے والا اور سبق دینے والا یہ مردود شیطان جو اللہ رب العزت کے اور نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے برعکس کانا پھوسی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے بھی فرمایا وسوس لہم الشیطان، ان کو بس شیطان نے یہ برگلایا اور وسوسہ ڈالا. تو بلاخر نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو وہ جنتی لباس اتر گیا. آدم علیہ السلام ننگے ہو گئے، پھر شرمندہ بھی ہوئے. درختوں کے پتوں کے ساتھ جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے. دیکھیے یہ ہے انسان کی فطرت. ننگا ہونا انسان کی فطرت نہیں ہے. شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو براہ نہ کر دے، انسان کو بے نقاب کر دے. یہ شیطان کی پہلی کوشش ہوئی ہے. آج بھی انسان کیا ہو رہا ہے؟ آزادی کے خیال میں ننگا ہی ہو رہا ہے. پہلے تو صرف بازو باہر آئے، پھر سر سے دوپٹہ اترا، پھر سر سے دوپٹہ ہی نہیں اترا، پھر چھاتی جو ہے، کمر جو ہے نا وہ بھی ننگی ہو گئی. اور جو یہ ٹانگوں پر جو تھا وہ بھی ایک کچھے کی صورت میں پہن کے خاتون کو ننگا کر دیا. بعض تو وہ بھی ہیں جس کے بعد جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ربا کاسی آتن آری آتن، کچھ وہ بھی ہیں کہ لباس پہن کے بھی وہ ننگی لباس پہن کے بھی وہ ننگی کی ننگی. لباس تو ہوتا ہے ساتر، انسان کے جسم کی نمائش جس سے نہ ہو. جس لباس سے انسان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے وہ ساتر نہیں ہے، وہ لباس نہیں ہے، وہ تو بے نقاب کرنے کی بات ہے. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم مسجدوں میں بھی وہی لباس پہنتے ہیں، بازاروں میں بھی وہی لباس پہنتے ہیں، وہی لباس پہن کے مسجدوں نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ سب بہت اچھا لباس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر شیطان کا یہ جاسا ہے کہ انسان کو بے نقاب کر دے، بے لباس کر دے. حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو. اور اللہ جلال و اکرام نے سورۃ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی بھی ہے کہ یہ شیطان تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے. اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بالآخر جب دنیا میں بھیجا، کیونکہ حکم تو یہی تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ دھوکہ دیکھو کیسا دیا. اللہ نے تو فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں نے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. اس نے دھوکہ دیا کہ تم کو تو زمین پر بھیجا جائے گا، جنت سے نکالا جائے گا، اس کا درخت کا پھل کھا لو، جنت میں ہمیشہ رہو گے. یہ اللہ کے حکم کے خلاف وسوسہ تھا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام بے آبرو ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ نے بلا کر کلمہ سکھایا، توبہ اور استغفار کا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ذوالجلال نے توبہ قبول کی اور پھر زمین پر اللہ ذوالجلال نے انہیں بھیج دیا. زمین پر جب آئے ہیں، کیونکہ اصل مقصد آنا ہی زمین پر تھا، کیونکہ ان کو زمین کی تمکنت اور زمین کی خلافت عطا فرمانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پہلے جہاں جن برستے تھے، اب ان کی جگہ پر، جنوں کی جگہ پر وہ تو نظر نہیں آتے، ان کی جگہ پر اب انسانوں کو خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اللہ اکبر. میری ہدایت آئے گی تمہارے پاس، جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یشقا سے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم نہیں جائے گا. ولا یشقا، کیونکہ اللہ کی ہدایت کا تابعدار وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کی ہدایت کا تابعدار وہ گمراہ نہیں ہوگا. وحی الہی کا تابعدار گمراہ نہیں ہوگا. گمراہ وہ ہوتا ہے جو وحی الہی کے خلاف عمل کرتا ہے. جو وحی الہی کے خلاف عمل کرتا ہے گمراہ وہ ہوتا ہے. تو اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری. وارننگ بھی دے دی، ساتھ ہی وارننگ دے دی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اور جو شخص میرے اس ذکر سے، میری اس وحی سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی معیشت، اس کی عیش تنگ کر دیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس معیشت سے مراد قبر کی زندگی ہے. اس سے مراد قبر کی زندگی ہے. قبر کی زندگی، کیونکہ دنیا کی زندگی یہ تو 50-60 سال ہے. یہاں تو انسان منمانی کرے گا، یہاں تو وہ منمانی کرنے کے بعد جب قبر میں پہنچے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ جناب کس بھاؤ بکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جب قبروں سے اٹھے گا تو پھر نابینا ہو، اندھا ہو. اللہ اکبر. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اس وقت کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، اب اندھا کیوں ہوا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا میری آیات، میری وحی، میرا پیغام تیرے پاس آیا، لیکن میرے پیغام کو تو نے بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. اللہ اکبر کر کے تمہیں نظر انداز. اللہ بھولتا تو نہیں ہے، مار کان ربک نسیا، اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے، لیکن یہ عمل کا بدلہ اسی عمل کے انداز پر ہوتا ہے. مقصود اس سے یہ ہے کہ تمہیں اب کسی بھی کھاتے اور شمار میں نہیں رکھا جائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس طرح وارننگ دی اور خبردار کر دیا اس صورت میں. آگے صورت انبیاء ہے، اور انبیاء کرام، صورت انبیاء کی ابتدا جو ہے وہ بھی کس سے ہوتی ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہ لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، بے پرواہ ہیں. حساب کتاب قریب آ گیا ہے. یہ حساب کتاب قریب آنے سے دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو قبر کا حساب اور دوسرا قبر کے بعد آخرت کا حساب. پہلا حساب جو ہے نا، کہنا تو چاہیے کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. مختلف اسالیب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہوں نے خیال نہیں کیا، غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آزمائش تمہارے اوپر آتی ہے، اور وہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تمہیں سمجھنے کے لیے، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ دنیا میں بھی ہم آزماتے ہیں، اور سال و سال کبھی نقصان جانی ہو گیا، کبھی مالی ہو گیا، کبھی صحت برباد ہو گئی۔ اس قسم کی یہ ساری آزمائشیں دنیا میں بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ حساب کتاب پھر آگے کا کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ہوتا ہے، جہاں پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے۔ اللہ اکبر کبیر، حساب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن میدان معاشر میں تو حساب اس سے ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہم کہتے ہیں نا من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور یہ ہمارا موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ہم نے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں مرنا ہے اور کب مرنا ہے۔ یہ سب پتہ کس کو ہے؟ ہنستا کھیلتا کھاتا پیتا آدمی اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ کھاتا ہوا جو پانی کا گھونٹ اس کی حیات کا باعث ہے، وہی پانی کا گھونٹ بسا اوقات موت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے واقعات آئے روز آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا ان ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خبردار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے نا، تو پھر وہ سنتے ہیں اور کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، اس کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جس طرح کفار مکہ نبی علیہ السلام قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنو، شور ڈالو۔ بلکہ امیہ تو کیا کرنے لگا، نضر بن امیہ ہے غالباً، اس نے تو جناب ایران سے جا کے قصے کہانی پر مشتمل کتابیں لے کے آیا۔ نبی علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو قرآن سناتے، وہ ایک طرف کنجریوں کو لے کے وہ قصے سنانا شروع کر دیتا، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی مقابلہ بازی کی کفار کی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس طرح اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کا ذکر کیا ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا تفصیل سے ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام تقریباً 18 انبیاء کا ذکر ہے، 17-18 انبیاء کا مختصر طور پر، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر سے بھی پہلے اللہ نے ایک اصولی طور پر بات فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور یہی نتیجہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جن کی پرستش ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے پاش پاش کر دی۔ جن کی پوجا ہوتی تھی، نبیوں کا تو مشن ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو پاش پاش کر دیا۔ اب وہ جناب ہوئے پریشان، وہ ساڈے کو
ساڈے معبوداں نال یہ کنے حرکت کیتی ہے؟ وہ کوئی ابراہیم ہے، کوئی دا نام منڈے دا، وہ سنیا ہے انہاں دی مذمت کردا ہے، لیاؤ انہوں۔ ابراہیم ہے تو پیتا ہے؟ ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے آ جڑا بڑا ہے نا جہدے کندھے تے پہاڑا پیا ہے کوئی پوچھ لو کنے کیتا ہے؟ ہاں؟ تو وہ اگوں آندے نے ابراہیم سانو مذاق کیوں کردا ہے، تینوں پتہ ہے تے بولدے ہی نہیں۔ تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اُفر لکم ولما تعبدون، تواڈے اُتے بھی افسوس ہے، تواڈے معبوداں اُتے بھی افسوس ہے، جڑے نہ تواڈی گل سنتے نے نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، وہ تواڈا بچاؤ کیویں کرن گے؟ ہاں؟ یہ ساری تفصیل انہوں نے کہا اٹھو ابراہیم اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کا ساتھی بنو، دوست بنو۔ ابراہیم کو اٹھا کے جناب کہاں پھینکا؟ آگ میں پھینکنے کی پھینکا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، اور آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا۔ اس میں سبق نبی علیہ السلام کو بھی حوصلہ اسی طرح ہے کہ آپ کے خلاف بھی جتنی سازشیں جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری نامراد اور ناکام ہوگی، جس طرح آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تمام سازشیں ناکام اور نامراد ہوئی۔ یہ ساری بات، یہ قصہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ہے، باقی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یونس، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر، اور اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا لوگوں کے لیے، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کس بات کی؟ فعل الخیرات، اچھے کاموں کی، نماز پڑھنے، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ جتنے انبیاء تھے یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ وہ تم کہتے ہو نا آباء و اجداد کی تقلید ہم نہیں چھوڑیں گے، تو یہ آباء و اجداد میں تمہارے یہ انبیاء بھی تو آتے ہیں۔ یہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یہ سارے انبیاء ہیں، تو یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بڑے تمہارے وہ تو ابراہیم ہیں، وہ اسماعیل ہیں، یہ پہلے انبیاء ہیں علیہ السلام، وہ سارے میری عبادت کرتے تھے، تو تم اب کن کی عبادت کر رہے ہو؟ اور جھانسا دے دیتے ہو اپنے آپ کو شیطان کے کہنے پر، کیا یہ اسی اپنے پیو دادے دے دین تے ہیں، جو باپ دادے دا دین ہے ساڈا، وہی ساڈا دین ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی یہی گمراہی ہے، پہلے بھی یہی گمراہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ اکبر کبیرہ، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، پیچھے نہیں رہتے تھے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ وہ کیا تھے؟ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے تھے ہم سے ڈرتے ہوئے بھی اور ہم سے امید رکھتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا حال۔ ان سب انبیاء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعوت دیتے تھے دین کی، میری الوہیت کی دعوت دیتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، نماز زکوٰۃ کی دعوت دیتے تھے، اور میرے عبادت گزار تھے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ مجھ سے ڈرتے بھی تھے اور مجھ سے امید بھی رکھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو بے خوف ہو گئے تھے، جس طرح کہ آج کل بہت سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، جن کو
لوگ ولایت کے درجے پر پہنچا چکے ہیں. تو جی انہوں نے میرے نماز ہی نماز ہے، اور جنہوں نے ساری عمر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے اندر کھپا دیتی، اللہ فرماندے نے وہ تو میرے تو ڈرتے رہے، وہ مجھ سے خوف کھاتے رہے، وہ میری امید کی رحمت امید کے رحمت کے امیدوار ہوئے. ایمان نام ہی خوف اور رجا کے مابین ہے. ایمان نام ہے خوف اور رجا کے. بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدۃ الصابرین میں کہا ہے کہ مومن کے لیے یہ خوف اور رجا یوں سمجھو جس طرح پرندے کے لیے دو پر ہیں. جس طرح پرندے کے دو پرندہ پرواز کرتا ہے اپنے ان دونوں پروں کی وجہ سے، سمجھے نا، ان دو. اور یہ امید اور خوف یہ بھی بندہ مومن کو اس کے ایمان میں، ان کے اعمال میں بڑھوتی، اضافہ وہ انہی دو اصولوں پر ہوتا ہے. کبھی خوف کی بنیاد پر، کبھی امید پر کی بنیاد پر، کبھی ڈر کی بنیاد پر، اللہ کے عذاب سے بچنے کی امید پر، ڈر پر، اور کبھی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر. اللہ اکبر کبیرہ. تو اصل بنیاد یہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے بالکل اختتام پر ایک عجیب بات فرمائی ہے، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں. اسی سورت کی ابتدا میں اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر ہے 108 تقریباً. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ اکبر، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. ہمارا رب رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، اور ہمارے رسول وہ رحمت للعالمین. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ مولا تو کریمی و رسول تو کریم. مولا تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. ہمارا مولا بھی رحیم ہے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ بھی رحیم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ان دونوں رحیموں کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ ہمارا جوڑ ہے. ہم ان دونوں کے وسط میں ہیں. صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، ان دونوں کریموں کے مابین. حضرت مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کروڑ ہر رحمتیں فرمائے، رحمت اللہ عالمین نام ہی کتاب کا رکھا ہے، رحمت للعالمین. یہاں ایک بات اور افسوس کی کہہ دوں، یہ جتنے صلات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ غور کریں، رحمت للعالمین نہیں کہیں گے، رحمت للعالمین کہیں گے. رے پہ زیر پڑیں گے، را زبر نہیں پڑیں گے. اللہ نے رحمت بنایا ہے، رحمت الرحم کا لفظ ہے. یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے اللہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. پتہ نہیں یہ اسماء کو بگاڑنے کی عادت ہماری کیوں پڑ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی احمد ہے تو ہم احمد نہیں کہیں گے، احمد کہیں گے. اللہ رب العزت کا اسم گرامی عبد الرحمن ہے، ہم رحمان کہتے ہیں یا نہیں؟ رحمان. اللہ ہدایت دے، اللہ کا نام بگاڑ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام یوسف ہے لیکن یوسف ہی کیا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس ہے، نون پر پیش ہے، قرآن مجید کا لفظ ہے، اسی کہیں گے یونس یونس. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سے بگاڑ ہمارے اندر، اور انہی میں ایک یہی ہے، اللہ نے تو رحمت اللہ عالمین بنایا.
اور ہم ان کو رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نہیں کہتے، رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر یہ تو بات ہوئی ضمناً۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ اس میں کوئی ریب نہیں کہ میری طرف وحی یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ کیا ہم اللہ کو اکیلا تسلیم کرتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کے ذریعے کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے تو اللہ نے یہ الہام کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ واحد ہے، اور تم اس بات کو مانتے ہو۔ اب ہم سمجھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف فرمایا سورہ یوسف میں کہ اللہ ذو الجلال کو کتنے ماننے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہیں وہ کیا، شرک کرتے ہیں، مسلمان نہیں، ایک نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ بلکہ بعض حضرات نے تو بڑی عجیب و غریب باتیں کہہ دی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کے ساتھ یہ جو ہمارے معروف ہیں حضرات پنجتن پاک ہیں کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن پاک، خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پنجتن پاک، محمد است علی فاطمہ حسین و حسن، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہیں تو گزرا ہو جائے، اللہ کے ذاتی نور سے ان ہستیوں کو کہیں کہ یہ ان اللہ کے نور کا حصہ ہے تو پھر ہم پکے سچے، ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا، ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اندازہ کیجیے بات وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جن گمراہیوں میں پہلے لوگ پھنسے گے تم بھی پھنسو۔ انہوں نے شرک کیا، یہ بھی شرک کرے۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا؟ کیا یہود و نصارہ کا شرک نہیں تھا؟ اور اس امت میں بھی اسی طرح یہی کیفیت، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں پنجتن پاک کا لفظ یہ تمام صحابہ کرام کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بات سمجھ لیں، جب کہتے ہیں نا پنجتن پاک تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ یہ تو پاک ہے باقی سب پلید ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب پنجتن پاک تو کہہ دیا جو باقی تن ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سب وہ پاک نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے، جن کی طہارت اور پاکیزگی تو قرآن نے بیان کر دیا ہے، اس کی پاکیزگی اور طہارت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اس جملے میں آ کے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ مفعول بنا دیا کہ کہا کیا ہے کہ یہ ہے پنجتن پاک، اور یہ پنجتن کا اگر تھوڑا سا تجزیہ کرے نا، نوح علیہ السلام میں بھی پنجتن پاک ہی تھے، وقت سوا یعوس یعوق نصر، اس وقت بھی یہ پانچ ہی تھے۔ بات سمجھے، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی پانچ ہی تھے، اب بھی پانچ ہی ہیں۔ یہ سارا سسٹم اسی فکر میں چلا آ رہا ہے۔ اللہ ان گمراہیوں سے بچائے۔ انبیاء، سورۃ انبیاء میں اللہ ذو الجلال نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ میرے سارے نبی میرے تابع دار سے اور مجھ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رب لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن ابراہیم کو رسوا نہ کرنا۔
ہم کہہ سکتے ہیں یہ؟ اور اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اپنے نبی کو اور اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کو رسوا قیامت کے دن نہیں کرے گا۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں اسی قرآن مجید میں کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کر، لا تخزنی یوم یبعثون، اللہ اکبر کبیرہ، اور قیامت کے دن مجھے سرخرو کرنا، وہی بچے گا الا من اتی بقلب سلیم، جو اپنا دل سالم لے کے آیا، جس کا دل خالص اللہ کا ہو کے رہ گیا، اس دل میں کسی اور کی محبت نہیں، صرف اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، وہی کامیاب ہوگا، دوسرا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ خود ابراہیم یہ ہے یدعوننا رغبا ورہبا، ڈرتے ہوئے بھی، امید بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ جب انبیاء خوف سے بچے نہیں ہیں، یارو نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کوئی تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، سوائے اللہ کی رحمت کے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں، تو فرمایا ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں الا یہ کہ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے۔ اب بتلائیے پیچھے کیا رہا، پیچھے کیا رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحمتیں فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ آگے سورۃ حج ہے، وہ کل مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ، سنیں گے تو کل اس کے بارے میں اور اگلی سورت کے بارے میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔